جیسے ہم نے شو کا آغاز یہ کیا کہ امن کی فتح ہو گئی اور جنگ ہار گئی، اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، اور یہ نہ صرف دنیا کے امن کے لیے بہت بڑی بات ہے لیکن پاکستان کے اپنے جو حالات و واقعات ہیں، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، مڈل ایسٹ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں، فارس کے ساتھ جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ آج کے شو میں ذرا پاکستان کے کردار پر اب فوکس کیا جائے کہ کیسا رہا اور کتنا فائدہ مند یہ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، تو یہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس پر ہم ذرا انٹرنیشنلی بھی تھوڑی سی بات کریں گے، جو لوگ باہر رہ رہے ہیں وہ کیسے پرسیو کریں۔ آپ کو یاد ہے نا نادیہ کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں جو لوگ باہر جاتے تھے یا رہ رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے یار پاکستان کے بارے میں پرسیپشن اچھا نہیں ہے، بہت برا، اور اس میں انڈیا بیسیکلی وہی اس کو رسپانسبل ہم ٹھہرائیں گے کہ جس طرح کا امیج پاکستان کا بنا کے جی ٹیررسٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اتنی نیگیٹیوٹی۔ لیکن ایک سال میں، اور خاص طور پہ جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی اس کے بعد سے جو پاکستان کی پرسیپشن چینج ہوئی ہے اور انڈیا کا جو امیج خراب ہوا ہے، بالکل ٹیبلز ہیو ٹرنڈ۔ بالکل، تو الحمدللہ ہماری بڑی رسپیکٹ ہے، ہماری پاسپورٹ کی اب قدر کی جاتی ہے، اینڈ اٹس سو کتنا خوشی کی بات ہے، اینڈ سو پراؤڈ ٹو اناؤنس اینڈ امیگریشن پہ آپ کھڑے ہو کے وین یو ٹیل دیم کہ یو فرام پاکستان، تو بڑے وہ آپ کو الگ نظر سے بھی دیکھتے ہیں، الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ سفارتی سطح پر یہ کامیابی اور اس طرح یہ کامیابی نظر آتی ہے کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ذمہ دار ریاست ہے، نہ صرف یہ اپنے معاملات دے سکتی ہے بلکہ دوسروں کے معاملات، سپر پاورز کے معاملات کو حل بھی کروا سکتی ہے۔ تو جب آپ ایسے ملک کے طور پر جانے جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، متعدد ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایف ڈی آئی آپ کے ملک میں آئے گی کیونکہ آپ کو ایک سیریس ملک کے طور پر تصور کیا جائے گا، اور ایسا ملک کے طور پر تصور کیا جائے گا کہ جہاں سے اگر آپ بائیلیٹرل تعلقات کو مضبوط کرتا ہے کوئی ملک تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اور میوچول بینیفٹ ہوگا۔ تو کافی زیادہ اسپین کی طرف سے جو بیانات آئے نادیہ، جرمنی نے بیانات دیے، فرانس نے، ایمانوئل میکرون، جو ممالک کسی معاملے پر بولتے نہیں ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی بات تو وہ کرتے نہیں ہیں، تو سارا یورپ آپ دیکھ لیں اٹھا کے، سارے یورپ کی اعلیٰ قیادت نے پاکستان کی تعریف کی ہے۔ مڈل ایسٹ تو کر ہی رہا ہے، پھر اس کے بعد یو ایس، پھر اس کے بعد کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جہاں کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے بارے میں ہو رہا ہے کہ کیا زبردست کردار ہے۔ بہت گلوبل پیس کی بات ہے، دنیا جو ہے جو جنگ سے افیکٹ ہو رہی تھی اس کو رکوانا، اس میں اتنا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرنا پاکستان کا، اور اس میں دیکھیں آپ یہ نام بھی جو پاکستان ایکارڈ کے نام سے اس پیس ایگریمنٹ کا نام اسلام آباد پہ مطلب ہے، isn't that amazing؟ مجھے تو اس کی اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جو کریڈٹ بنتا تھا وہ ہمیں ملا ہے۔ بالکل ایسے برطانیہ کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی وہاں پر میگزینز ہیں، جتنے بھی نیوز چینلز ہیں، یو ایس کے نیوز چینلز ہیں، وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو ہم ذرا اب چلتے ہیں یو ایس، جہاں سے سینئر اینالسٹ کوکب فرشوری بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ان سے ذرا پوچھتے ہیں نا کہ اب حالات و واقعات 2 سال کے اس عرصے میں کیسے بدلے، یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، لوگوں کا پرسیپشن کیا بن گیا پاکستان کے بارے میں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ کوکب بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، بالکل ٹھیک، آپ لوگ کیسے ہیں؟ سر ٹھیک ٹھاک ہے، خوش نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں وہاں پر۔ ہاں بالکل، آپ تو سن رہے ہوں گے، ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، یہاں کا جو لوکل ریڈیو ہے جسے ہم WTOP کہتے ہیں، عموماً اس پہ خبریں اگر آپ سنیں جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ویدر کی خبر ہوتی ہے، کرائم کی خبر ہوتی ہے، زیادہ تر اسٹاک ایکسچینج یا کچھ، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں اس پر ذرا تفصیل سے بات ہو، اور پاکستان کا نام تو ہم نے اس پہ سنا ہی نہیں تھا، صرف جب اسامہ بن لادن والا معاملہ ہوا تھا ایبٹ آباد کا، لیکن ظاہر ہے وہ بالکل اب اس سے صورتحال اس وقت بالکل متضاد ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو ذکر ہے وہ ستائشی انداز میں ہو رہا ہے، پاکستان کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے، پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اور درست طور پر، کہ جس کے واشنگٹن اور تہران دونوں سے اس نوعیت کے معاملات ہیں کہ وہ ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ بہت ہی ایک یونیک چیز ہے، کیونکہ جن ممالک کے تعلقات واشنگٹن سے بہتر ہیں ان کے وہ تہران ان پر اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اینڈ وائس ورسا۔ پاکستان ایک بہت یونیک پوزیشن میں ہے کہ واشنگٹن اور تہران بیک وقت اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور دیکھیے یہ بہت ریسنٹ ہے، آپ لوگوں نے دونوں نے درست نشاندہی کی کہ کچھ ہی عرصے میں اتنی زبردست، اتنی ڈرامیٹک قسم کی تبدیلی آئی ہے پاکستان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے اس کی میں۔ بالکل ایسے۔ اچھا کوکب بھائی مجھے بتائیں کہ یہ تو ہو گیا، سراہا بھی جا رہا ہے پاکستان کو، اب آگے اس بارے میں تھنک ٹینکس وہاں کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایز اے میڈیٹر ہم یہ کام کر رہے ہیں، معاہدہ آگے بڑھے گا؟ کیونکہ دیکھیں اگر یہ معاہدہ بالکل فائنلائز ہو جاتا ہے اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک الگ قسم کی اچیومنٹ کہلائی جائے گی ہے۔ ابھی تو MOU سائن ہوا ہے نا، تو آگے فورسی کیسے کر رہے ہیں اس چیز کو؟
एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए इसमें सबसे जो अहम रोल है वो तो ऑयल सप्लाईज का, और अब तो इसमें कोई इबाम रहा ही नहीं है। सदर ट्रंप ने खुद भी ये बात कह दी कि ये मुआहदा इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो आ जाता, और उन्होंने कहा कि वो तारीख में हर्बर्ट हूवर के तौर पर नहीं जाना चाहते थे। हूवर वो प्रेसिडेंट हैं जिनके दौर में आज से तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, उनके 100 साल होने वाले हैं, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था और लोग बोरियों में पैसे भर भर के ले जाते थे, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो वो कह रहे हैं कि वो ये नहीं, और जाहिर है कि ये चूंकि ऑयल सप्लाईज में इंटरप्शन आ गई थी, अब अगर ईरान को इजाज़त मिल जाती है, उस पर से पाबंदियां हट जाती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 से 2 मिलियन बैरल पर डे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल ज़्यादा आ जाएगा। तो उससे यकीनी तौर पर जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होती है तो ज़ाहिर कीमतें भी कम होती हैं। तो इसका एक समझिए कि ट्रिगर करेगा एक इफेक्ट को कि पूरी दुनिया में कीमतों में कमी आएगी, खासकर ऑयल प्राइसेस जब नीचे आएंगी तो उसका जो असर है वो बाकी चीज़ों में भी पड़ेगा। तो जो आपने कहा कि इस मुआहदे के नतीजे में जो मुस्बत असरात जो दूररस होंगे, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके अब पूरी दुनिया रीप कर सकेगी, वो ये कि तेल की कीमतें नीचे आएंगी, और उससे जो मईशत जो जिन जिन मुल्कों की मुतासिर हुई थी उसमें जाहिर है कि बहुत बेहतरी आएगी। और जी अच्छा, आप ये बताएं कि इंडियन से भी कोई गपशप बातचीत होती होगी आपके हैं, मिल ही जाते होंगे कहीं ना कहीं, या उनकी मीडिया पे क्या चल रहा है, उनके रेडियो पे, क्योंकि उन्होंने मुबारकबाद नहीं हमें दी, पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दी, इजराइल ने नहीं दी, इंडिया ने नहीं दी। तो आप बताएं कोई आपका जब उनसे वास्ता पड़ता है तो कोई आप कहते नहीं हाँ भाई कैसा दिया? हाँ। नहीं दिया, अच्छा। और वहाँ ये कहते हैं आप। और जो लोग जो वहाँ सालों से रह भी दूसरे मुल्क रहे हैं, उनको उनके क्या तासुरात होते हैं, वो किस तरह से कवर अप करते हैं या फिर सेविंग करते हैं या ये के सपोर्ट करते हैं? देखिए जो इंडियन डायस्पोरा है वो लोग इस तरह से खुल के उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत यहाँ पर नहीं होती, वो लोग, लेकिन हाँ ये बात भी जरूर है कि वो लोग बहुत ज्यादा तो इनकी सताइश नहीं है, लेकिन कुछ उनके कमेंटेटर्स ऐसे हैं इंडिया के भी जो कि कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। इंडिया वालों का जाहिर है कि जब से ये जो पिछले साल जो जंग हुई थी उसके बाद जाहिर है इंडिया को बहुत ज्यादा हजीमत उठानी पड़ी थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया था उनकी जारहियत का। उसके बाद से फिर इंडिया के लिए इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड महसूस किया जब पाकिस्तान ने सिफारतकारी शुरू की और शटल डिप्लोमेसी शुरू की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुल के वो इस बात पर तनकीद तो नहीं करते पाकिस्तान का जो किरदार है, लेकिन हाँ कोई बहुत ज़्यादा शादमानी भी नजर नहीं आती, जिस तरह से आपने कहा कि वो लोग मुबारकबादें भी नहीं दे रहे, तो एक तरह से नॉनशलांट, एक बिल्कुल इंडिफरेंट एटीट्यूड रखा हुआ जी। अच्छा, अब यानी इकोनॉमिक वॉरफेयर है पूरी दुनिया में, और मुआशी तौर पर जो मुल्क स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, वही अपनी टर्म्स पे मामलात करता है। इसके असरात पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पे कैसे होंगे? वहाँ यूएस में लोग क्या बात कर रहे हैं? बिजनेसमैन से जब आपकी बात होती है कि हाँ भाई एक ऐसा मुल्क, जिम्मेदार रियासत जिसने इतना बड़ा मामला हल कराया है, तो वहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट की जाए, और हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है इन्वेस्टमेंट की। बिल्कुल, और सोच में फर्क आया है। उस सोच को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान का जब इतना अच्छा इमेज होता है या कुछ गलत बात भी कभी हो जाती है, तो हाउ डज इट अफेक्ट द एक्सपर्ट्स? देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक जो पाकिस्तान को लोग सिफारती जो उसकी कामयाबी है उसे थिंक टैंक में जो लोग काम करते हैं वो दूसरी नजर से देख रहे हैं। इन्वेस्टर का आपको पता है कि उसका आउटलुक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उसके पेश नज़र चीज़ें बिल्कुल दूसरी चीज़ें उसके मद्देनजर होती हैं। उनके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होती है सिक्योरिटी, और जाहिर है कि वो आपके इल्म है कि वो ऐसी चीज़ें हैं। अब ये पाकिस्तान की क़यादत पर है, ये पाकिस्तान के ऊपर है कि जो गुडविल उन्होंने सिफारती मैदान में जनरेट की है वो किस तरह से ट्रांसलेट होती है इकोनॉमिक जो फील्ड है उसमें। ये बिल्कुल है कि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से हर चीज़ बिल्कुल हॉन्की डोरी लग रही है, अच्छा लग रहा है कि जी पाकिस्तान की सताइश हो रही है, लेकिन इन्वेस्टर जो है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इन्वेस्टर को मजबूर नहीं कर सकती, वो अपने जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं किसी भी मुल्क के लिए, उसमें जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जो सिक्योरिटी परसेप्शन है, वो बहुत ऊपर होता है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का इमेज तो बेहतर हुआ है, लेकिन क्या ये ट्रांसलेट हो सकेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ये अभी जाहिर है थोड़ा सा एक वक्त तलब काम है। बहरहाल लेकिन अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान नहीं, बहुत अच्छा टाइम है पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह, और ऐसे में और अच्छा काम करना चाहिए। जब एक इतनी अच्छी शुरुआत के सालों में, डेकेड्स में ऐसा मौका नहीं आया कि पाकिस्तान की इतनी इज्जत हो जी। कॉगो, मैं जरा आपको थोड़ा सा कैटलिस्ट का किरदार अदा करता हूँ, मैं महमेज आपको करता हूँ। मैं आपने जो पहले बात की थी ना, उसको जरा मजीद वजाहत की इसकी जरूरत है। वॉशिंगटन और तेहरान नॉर्थ और साउथ यानी बिल्कुल एक्सट्रीम,
اور پاکستان کے واشنگٹن سے تعلقات اچھے، تہران سے تعلقات اچھے، ریاض اور تہران ایکسٹریم، ریاض سے تعلقات اچھے، تہران سے تعلقات اچھے، ماسکو اور آپ دیکھیں چائنا وہ ایکسٹریم نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے مفادات ہیں اس خطے میں. آپ کو پتہ ہے کہ ہیجمنی کی جنگ ہے ماسکو اور چائنا کی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ماسکو سے تعلقات اچھے، آپ کے بیجنگ سے تعلقات اچھے، پورا مڈل ایسٹ کے تعلقات اچھے. یہ ایک ون آف اٹس کائنڈ صورتحال نہیں ہے، یہ اپنی نوعیت کا منفرد ایونٹ نہیں ہے. اتنے سارے ملکوں کے ساتھ اچھے کہ تعلقات فیلڈ رکھنا. مارشل کی یہ کوششیں ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے یہ مینیج کیا ہے بہت ہی امیزنگ ہے. اب آپ بتائیں اس میں ایلیبریٹ کریں. بالکل جی بالکل، کیونکہ دیکھیے پاکستان اس لحاظ سے ماضی میں پاکستان پر یہ دھبا لگا رہا اور بھارت کو اس کا کریڈٹ دیا جاتا تھا کہ جب سیٹو سینٹو ٹائپ کی جو تنظیمیں ہوتی تھیں، جب دنیا دو بلاکس میں بٹی ہوئی تھی، کمیونسٹ بلاک میں اور کیپٹلسٹ بلاک میں، جب سوویت یونین اور امریکہ تھا، تو پاکستان پر ظاہر اس حوالے سے نکتہ چینی ہوتی تھی کہ پاکستان نے اپنا وزن ایک پلڑے میں ڈال دیا، جبکہ بھارت کی ستائش ہوتی تھی کہ اس نے اپنا وزن جو ہے دونوں پلڑوں میں رکھا ہوا ہے. اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا. آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، بہت ہی ایک یونیک پوزیشن میں ہے پاکستان کہ مخاصمت جو ہے وہ تو واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بھی ہے تجارتی معاملات پر. تو پاکستان کے مثالی تعلقات ہیں چائنا سے، شاید پاکستان سے زیادہ بہتر تعلقات چائنا کے دنیا کے کسی اور ملک سے نہ ہو جتنا ٹرسٹ پاکستان چائنا پہ کرتا ہے. اور اسی لیے یہ ایک بہت یونیک پوزیشن ہے کہ پاکستان کے واشنگٹن سے بھی بہت سے تعلقات ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ ماضی میں پاکستان کی پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ اسے انحصار کرنا پڑتا تھا، اسے خوشنودی حاصل کرنی پڑتی تھی یا واشنگٹن کی یا بیجنگ کی، یا واشنگٹن کی یا ماسکو کی. اب وہ صورتحال نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ جنرل مشرف کا دور تھا، اس وقت جو انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ تھی، تو جب ہم انٹرویو کرتے تھے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل سے، تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈی ہائفنیٹ کر دیں، یعنی کہ انڈیا پاکستان کو ایک فقرے میں مینشن نہ کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ریلیشن جو ہم سے سیپریٹ ہوں، لیکن وہ بن نہیں پاتا. ہمیں پاکستان کو انڈیا کے پرزم سے ہی دیکھنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے آپ کا اشارہ اسی کی طرف ہے، بالکل درست بات ہے. اب پاکستان اس سے نکل گیا ہے. اچھا، پھر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بھارت سے نکلا افغانستان آ گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک انوائے تھے ہالبروک، وہ ایف پیک کے نام سے ایک چیز بنا دی گئی جو کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے اچھی نہیں تھی. پاکستان ایک اتنا اہم اور بڑا ملک ہے کہ اسے آپ افغانستان کے پرزم سے دیکھ رہے تھے، which was not the right strategy. شکر ہے اس سے بھی نکل آئے. تو اس وقت واقعی میں پاکستان اب ایک ایسا ملک بن کے ابھرا ہے کہ اسے آپ نہ انڈیا کے پرزم سے دیکھ رہے ہیں، نہ افغانستان کے پرزم سے دیکھ رہے ہیں، نہ آپ اسے زیرو سم گیم کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک سے ریلیشن دوسرے سے اچھے. پاکستان نے اپنی ایک اسٹینڈ الون پوزیشن جو ہوتی ہے، ایک انفرادی جو پوزیشن ہے، وہ منوائی ہے اور یہ یقیناً قابل ستائش ہے. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا.